بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ملک الموت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردے دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ تو اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں، فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان المبارک سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سواہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو شاید اپنے سینوں پر چوریاں مار لیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا طاہرہ باکرہ عابدہ جب بلوغت کو پہنچیں تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نظریں جھکا کر کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتی ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔
اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت آمیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذو الحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہاں کے عالم کے مالک و مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز وجل آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگیں، میں کیوں راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہی کہا، میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جان بر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا جہاں قیام کر سکے۔ چنانچہ بڑی دقت اور دشواری کے بعد وہ ان کو بصرہ کے ایک اجڑے گھر میں پہنچا سکا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی، زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہو، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی کسی کے گھر میں نہ رہے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، کوئی کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے بعض کاموں میں مصروف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غل کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں، اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہم نوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، باخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مایوس ہو گئی اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیے جائے۔ بصرہ کے نوجوانوں خصوصاً بیوقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اب وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جان بر نہ ہو سکا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔